نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم محترم و مکرم راجہ تنویر صاحب اور یہاں اسی کے امیر ہمارے بزرگ رہنما عباد صاحب اور اسی مسجد کے امام اور خطیب اور میرے عزیز بھائیوں اور یہاں اوپر ہماری عزیز بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں پر ایک بڑی تعداد بچوں کی بھی ہے، تو میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا اور ہم سارے مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں، تذکیر کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے جو عرب کے حالات ہیں وہ بالکل ہمارے سامنے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، 100 سال تک ان کی جنگیں چلتی تھیں اور ظلم یہاں تک تھا کہ جس کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہو جاتی تو وہ پہلے ہی بچے کو قتل کر دیتا تھا، یا اگر کوئی بندہ تھوڑا سا نرم دل ہوتا تو وہ 4-5 سال تک 6 سال تک بچی کو اپنے گھر میں رکھتا اور اس کے بعد وہ بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ ایسا ظالم معاشرہ، وہاں پر سود کا نظام تھا۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال اور دولت تھا کہ کنتار، قرآن نے اس کو کنتار کہا ہے۔ کنتار کا مطلب یہ ہے کہ 60,000 تولے سونا، 60,000 تولے سونا ابو لہب کے گھر میں موجود تھا اور اتنا کنجوس تھا کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَإِنْ كَانُوا وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس سے پہلے تو بالکل گمراہی کے اندر مبتلا تھے اور اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا۔ عربوں کے اندر کچھ خوبیاں بھی تھیں، بڑے جرأت مند تھے، بڑے غیرت مند تھے اور اسی طریقے سے یاد اور فکر کے لحاظ سے اپنے گھوڑوں کی نسلوں تک ان کو یاد تھی، اپنی قومیت اور اپنے حسب اور نسب کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے۔ تو کہا کہ یہ ساری ان تمام چیزوں کے اندر وہ گمراہی کی حد تک چلے گئے تھے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اسلامی تعلیمات اور دین کی تعلیمات اور آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو ہے گمراہی، فحاشی اور یعنی بے حیائی اور بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، اپنے نسل کے اوپر فخر کرنا کہ ہماری یہ قومیت ہے اور یہ قومیت ہے اور یہ قومیت ہے، اور کسی جگہ پر تھوڑی سی انبن ہو جاتی تو 100 سال تک جو ہے نسلیں تار کر دیتے تھے اور جو ہے 100 سال تک جنگیں ان کی آپس میں چلتی تھی۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ تمہارے در میں بالکل تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ نے تمہارے پر احسان فرمایا کہ جہنم کے گڑھے کے قریب ہی کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ اللہ نے جو ہے یہ قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر بھیجے
اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوئی اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوئی اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگے. ورنہ تو اس سے پہلے تو آپ کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے اور آپس میں اختلافات کر رہے تھے اور لڑائی اور جنگیں کر رہے تھے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اس نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا اور تمہارے اوپر احسان کیا, وہ تم ہی میں سے بھیجا. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. یعنی وہ آسمان سے جو کتاب نازل ہو رہی ہے آیات کو پڑھ کے سناتا ہے, وہ انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے, معاشرے کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ کتاب کی اور تعلیم حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی اس کے ذریعے سے, اس قرآن کے ذریعے سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے اس نے معاشرے کو بدلا. اب مثلا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسانوں کی تربیت کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دفعہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں تو کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے. اب ایک پہلی ڈالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ایک درخت ہے, تم بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے, لیکن ہے اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے. تو صحابہ اکرام ظاہر ہے وہ سوچتے رہے. انہوں نے بعض کا خیال جو ہے نا کوئی جڑی بوٹیوں کی طرف گیا یا عرب کے اندر جو جنگلات تھے, جھاڑیاں تھیں, ان کی طرف کوئی خیال گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چھوٹے سے تھے, وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, باقی قبائل صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ ہی بتا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت ہے, اس کی مثال بالکل مسلمان کی طرح ہے. اب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیسے؟ تو محدثین نے اس میں نیچے لکھا ہے, اب یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ان کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھو نا یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچے جو ہے نا بعض اوقات مسجدوں میں سے باہر نکال کے بتا دیتے ہیں کہ چلو بھائی پیچھے صف میں جاؤ, اس سے پیچھے جاؤ. یہ عبداللہ ابن عمر جو ہے نا چھوٹے سے بچے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اپنے والد کو آہستہ سے کام میں کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ بتا دیتے تو میرا سر جو ہے نا بڑا فخر سے بلند ہو جاتا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے نا اس کے ذہن میں یہ خیال آیا اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کے ذہن میں خیال نہیں آیا. اب کھجور کے درخت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جڑیں, اس کا تنا, اس کے پتے, اس کا جو ہے نا اندر کا جو گودا ہوتا ہے, گودا, اس کو بھی جو ہے نا لوگ کھاتے ہیں. یعنی جب وہ کچی ڈنڈی ہوتی ہے اس کے گودے کو بھی کھاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اس کی کچی کھجوریں, پھر اس کی پکی کھجوریں, اور پھر اس کے بعد اس کی گٹھلی, اور گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے جس کو اس لکیر کو کیا کہتے ہیں, یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو مسلمان کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ مسلمان کا ہر عمل جو ہے نا وہ عبادت بن جاتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد, قرآن مجید کی تعلیمات کے بعد انسان کا ہر عمل اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو اس کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم رات کو سوتے ہیں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق سوئیں کہ ہم سب سے پہلے جو ہے نا یہاں مسجد میں سے نماز پڑھ کے گھر میں جائیں, تو گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ہم دعا پڑھیں, تو کہا کہ شیطان ان سے بھاگ جاتا ہے. گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہم جس وقت گھر میں داخل ہو تو خالی گھر بھی ہو تو پھر بھی کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اس سے جو ہے نا شیطان آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے, شیطان گھر میں سے جو ہے نا بھاگ جاتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی جو ہے نا وہاں پہ سلام نہیں کرتا, دعا نہیں پڑھتا, اس کے بعد شیطان اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے. اب وہ جو ہے نا دسترخوان پہ بیٹھتا ہے, کھانا کھاتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا شیطان اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ باقی شیاطین کو منادی کرتا ہے. اب چونکہ اس نے ہاتھ نہیں دھوئے, اب کھانے کھانے کی باری آ گئی, ہاتھ نہیں دھوئے, بسم اللہ نہیں پڑھا اور ویسے ہی شروع ہو گیا. لیکن اگر وہ ہاتھ دھو لیتا ہے, بسم اللہ پڑھ لیتا ہے, تو شیطان اس سے اٹھ کے بھاگ جاتا ہے.
اگر وہ مثال کے طور پہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، ہاتھ نہیں دھوتا، تو اس کے ساتھ شیطان بیٹھ کے جو وہ منہ میں اپنے میں لقمہ ڈال رہا ہے لیکن وہ شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے، یعنی وہ ساتھ ساتھ کھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان باقی شیاطین کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمارے لیے رہائش کی جگہ بھی ہے اور یہاں پر ہمارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہے۔ اب رات کو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہیں سوتا، یعنی سیرت کے مطابق سونے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے وہ وضو کرے گا، 2 رکعت نفل پڑھے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا بستر کو جھاڑ دے گا اور دائیں کروٹ ہو کے لیٹ جائے گا اور پھر کچھ جو ہے نا تسبیحات پڑھے گا، قرآن کی آیات پڑھے گا، آخری 4 پل پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ تو کہا کہ جب آدمی یہ والے کام کر کے سوئے گا تو پھر صبح جب اٹھے گا تو اس کی صبح بالکل تر و تازہ ہوگی اور شیطان اس کے اوپر مسلط نہیں ہوگا، بلکہ فرشتے اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی میں مسلط کر دیتا ہے اور پھر وہ فرشتے انسان کو بیدار کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس طریقے سے نہیں سویا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد شیطان جو ہے نا انسان کے ساتھ جو ہے نا اس کو برگلاتا ہے، صبح کی اذان ہو جاتی ہے وہ سویا رہتا ہے، وہ نہیں اٹھتا ہے اور وہ اس کو تھپکیاں دیتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جس وقت سورج طلوع ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے کہتا ہے جا تو تیری صبح نحوست کے ساتھ ہوگی۔ یعنی اس طریقے سے شیطان ہمارے ساتھ سوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور گھروں کے اندر جو ہمارے اختلافات ہیں، لڑائی ہے، جھگڑا اس وجہ سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال کے طور پر میں کل رات کو ایک حدیث پڑھ رہا تھا، کل میں گجرات گیا ہوا تھا، واپس آیا رات 10 بجے، تو پھر میں نے حدیث میں روزانہ ایک اپنے یوٹیوب چینل پہ چڑھاتا ہوں۔ کل جو حدیث میں پڑھ رہا تھا اس میں کہا گیا کہ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور اذان دینے کی کوشش کرتا ہے، اذان دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہوتا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر یہاں پر آپ کے باہر کوئی ٹرک لے کر آ جائے اور یہ کہے کہ یہاں پہ آٹا بھی فری ہے، دالیں بھی فری ہیں، سارا کچھ فری ہے، آپ آئیں اور حاصل کریں، تو ہم کیسے دوڑ دوڑ کے جائیں گے کہ بھئی 1 مہینے کا راشن مل رہا ہے، بالکل مفت مل رہا ہے، تو کہے گا کہ ایک خاندان کے لیے میں آپ کو اتنا راشن 20,000 کا 50,000 کا دے رہا ہوں، تو ہم سارے دوڑ کے وہاں جائیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مسجد میں آتا ہے، اذان دیتا ہے اور ایک شخص جو ہے نا آگے انتظار کرتا ہے، پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا اتنا اجر ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا اجر ہے۔ پھر فرمایا کہ ظہر کی نماز کی اذان ہوتی ہے تو جو شخص جلدی آگے مسجد میں بیٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ پھر فرمایا کہ عتمہ جو ہے نا عشاء کی نماز کو کہا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے اس کے بارے میں تو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے تم مسجد میں آؤ۔ یعنی اس کا اتنا بڑا اجر یہاں موجود ہے، لیکن اس کے مقابلے میں چونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس کے بارے میں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور پہلی صف میں بیٹھنا اس کا اتنا اجر ہے کہ تم قراندازیاں کرو آپس میں۔ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ قادسیہ میں ان کے مؤذن شہید ہو گئے۔ ظاہر بہت بڑی جنگ تھی، اس میں جو ہے نا یعنی وہ جنگ کرتے رہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، مؤذن شہید ہو گئے۔ اب صحابہ اکرام جو ہے نا آپس میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ میں اذان دوں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں اذان دوں گا، اب آپس میں لڑائی ہونے لگی تھی۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے درمیان قراندازی کروائی۔ یہاں پہ اس حدیث میں جو قراندازی کی بات کی گئی ہے تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں اگر نشست ایک ہے اور اس کے مستحقین جو ہے نا 2 3 4 آدمی بن جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا کہا کہ تم جو ہے نا قراندازی کر کے کسی ایک کے معاملے میں اللہ کو چھوڑ دو، اللہ جس کو چاہے گا اس کو عطا فرما دے گا۔ تو یعنی یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، مثال کے طور پر ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اب یہ جملہ تو ہم بول دیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارے کا سارا ثواب سے بھر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے دیہاتوں میں جو ہے مردہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کو کندھا دیتے ہیں، قبرستان تک لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم جنازہ پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے
بدلے میں تمہیں ایک قیراط جو ہے نا ثواب ملتا ہے، ایک قیراط۔ لیکن اگر ایک شخص قبر کھودتا ہے، پھر وہاں پہ انتظار کرتا ہے، مردے کو رکھا جاتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے اور آخر میں تلقین ہوتی ہے، اور پھر دعا ہوگی جب جس وقت لوگ واپس ہو رہے ہوتے ہیں، جو لوگ وہاں اس موقع پر کھڑے رہتے ہیں تو کہا کہ ان کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ اب قیراط کے بارے میں عمومی طور پر محدثین نے لکھا ہے کہ ایک قیراط جو ہے وہ 12 چاول کے دانے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ ایک قیراط کا ثواب جو ہے یا اس کا وزن جو ہے وہ 12 چاول کے دانے کے برابر ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ چلتا ہے، دفنا کے واپس آتا ہے، تو اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے، اور وہ 2 قیراط بہت پہاڑ کے برابر ہے۔ اب یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ کتنی برستی ہے انسان کو دینے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت کی وجہ سے جو عظمت امت مسلمہ کو ملی ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مثال ایسی ہے جیسے عصر سے لے کر مغرب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت رکھتے ہیں، تو ان کی فضیلت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اہل تورات کو تورات دی گئی تو انہوں نے جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک۔ اب ظاہر فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 5 6 7 8 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی اور اس کے بعد وہ تھک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قیراط جو ہے نا بدلے میں دے دیا۔ حالانکہ ڈیوٹی تو بہت لمبی لگائی تھی، لیکن وہاں پہ انہوں نے تھک گئے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ یہاں سے آگے ہم ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قیراط بدلے میں دے دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اہل انجیل کو انجیل دی گئی، اور انہوں نے جو ہے ظہر سے لے کر عصر تک کا جو 3 4 گھنٹے کا ٹائم ہے اندازہ بتایا، کہا کہ انہوں نے اتنا کام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تھک گئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے کہا کہ ہم تھک گئے، انجیل والوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک قیراط دے دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد ہماری مثال ہے کہ ہمیں قرآن کی تعلیمات دی گئی اور ہم نے عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم ڈیوٹی سر انجام دی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قیراط دے دیے، یعنی ان کو وقت زیادہ لیا اور مزدوری انہوں نے کی اور ان کو بدلے میں 1 قیراط ملا، اور ہم نے تھوڑی ڈیوٹی کی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قیراط دے دیے۔ یہ امت مسلمہ کی فضیلت ہے۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سمجھائی کہ انہوں نے پھر اللہ سے کہا کہ تورات اور انجیل والوں نے کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ ہم سے وقت زیادہ لیا اور اجرت ہمیں تھوڑی دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو میں نے مزدوری طے کی تھی میں نے اس میں کوئی کمی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کمی تو کوئی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے، جس کو میں جتنا چاہتا ہوں اس کو عطا کرتا ہوں۔ قال فهو فضلی اوتیہ من اشاء، کہا کہ یہ میرا فضل، میں جس کو چاہوں جتنا عطا کروں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہماری امت مسلمہ کا ٹائم پیریڈ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے، یعنی کہا کہ یہ میرا دور ہے اور یہ آگے قیامت کا دور ہے، تو 2 انگلیوں کے درمیان کتنا ایک فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ تو یعنی امت مسلمہ کے پاس جو وقت باقی بچا ہے عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، یعنی سورج اب غروب ہونے والا ہے اور دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ کہا کہ میری بعثت سے لے کر قیامت کے وقوع تک جو ٹائم ہے اس کی تشبیہ دی عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم، اس لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ قیامت برپا ہونی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے عابد کا تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن کو وہ روزہ رکھتا تھا، جہاد کرتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا، اور ہزاروں سال اس نے یہ کام کیا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہوتی ہیں، پرانے دور کی بنی اسرائیل کے لوگوں کی بڑی عمریں تھی، خود نوح علیہ السلام کی 950 سال اس نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ تو اس طریقے سے امت مسلمہ کی جو عمر ہے 60 سال 65 سال 70 سال یا کوئی بہت ایک آدھ آدمی چلا جاتا ہے 100 سال سے زیادہ چلا جاتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے میری امت کی یہ جو فضیلت ہے، یعنی یہ امت کی فضیلت کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے
کہ میری امت تھوڑا سا کام کرے گی، نیکی کا ارادہ کرے گی، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، گناہ کا ارادہ کرے گی، کیا نہیں ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو کہا کہ اس کے بدلے میں پھر جو ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی راتوں کی طرح ایک رات ہی ہے، لیکن انسان اٹھتا ہے، تھوڑی دیر عبادت کرتا ہے تو اس کو ہزاروں مہینوں کی طرح جو ہے نا اس کو عبادت مل جاتی ہے، یعنی 85 سال یا 86 سال کی عبادت اس کو مل جاتی ہے۔ یعنی لیلۃ القدر جس میں قرآن مجید نازل ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ فضیلت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ کہ ایک آدمی رمضان میں لیلۃ القدر میں چند گھنٹے عبادت کرتا ہے، لیکن خیر من الف شہر کہا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، فرشتے انسانوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے اندر جو روحانیت پیدا ہو جاتی تھی اس کی مثال کو آپ دیکھیں کہ اگر آج بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائیں، تو وہ روحانیت اور نورانیت ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت تاخیر ہو گئی۔ 2 صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب نکلے تو بالکل اندھیرا گم تھا، تو جیسے ہی ہم نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ 2 نور جو ہے نا روشن کر دیے، بالکل انہونی سی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چلتے گئے جیسے اپنے گھر کے قریب پہنچے تو ایک نے دائیں طرف مڑنا تھا، ایک نے بائیں طرف مڑنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک نور میرے ساتھ دائیں طرف ہو گیا اور ایک نور میرے ساتھ بائیں طرف ہو گیا۔ اب یہ نور جیسے ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر کے اندر پہنچے تو ختم ہو گیا۔ اب یہ اسید بن حضیر اور ایک دوسرے صحابی ہیں، بشیر بن پتہ نہیں عبادہ ہیں یا کیا ہے، یہ 2 صحابی یہ بتاتے ہیں کہ یہ نور ہمارے ساتھ چلا۔ ایک اور صحابی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو بالکل اندھیرا گم تھا، تو میرے ہاتھ سے جو ہے نا روشنی، انگلیوں سے روشنی پھوٹنی شروع ہو گئی، اور جیسے بالکل 1000 واٹ کا بلب جل رہا ہوتا ہے ایسے نور جو ہے نا وہ پھوٹ رہا اور روشنی ہو گئی ایک دم۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک رات کو میں اندھیرے میں جا رہا تھا اور میرے پاس روشنی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میری لاٹھی کے اندر، جیسے ہم اساتذہ لے کے جو ہے نا گاؤں میں جا رہے ہوتے ہیں، مسجدوں سے آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری لاٹھی کے اندر اللہ نے اتنا نور پیدا کر دیا۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے اور ان کی تعلیمات کے ذریعے سے اگر اتنا نور پیدا ہو سکتا ہے تو اللہ کے دین کو اجتماعی زندگی میں نازل کرنے کے، نافذ کرنے کی جدوجہد کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ اگر یہ تورات اور انجیل کے اوپر عمل کرتے تو ہم آسمانوں سے جو ہے نا ان کے لیے خزانے برساتے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے خزانے نکلتے، یعنی اتنی برکت پیدا ہو جاتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عدی بن حاتم، عدی جو ہے نا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ بھاگ کے چلے گئے۔ پھر ایک مرتبہ اس کو خیال آیا کہ میں جب فتح مکہ ہو گیا تو میں بھاگ گیا ہوں، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملوں، ان کی بات تو سن لیتا ہوں۔ تو انہوں نے اب آ کے بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور اس پہ بٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ عدی تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ غلام اور مسکین ہے، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہیرا اور حضرموت سے جو ہے ایک عورت چلے گی اور مدینہ تک آئے گی، اپنا سونا اور چاندی بھی آئے گی، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور وہ بالکل جو ہے نا امن کی حالت کے اندر ہوگی، معمون ہوگی، ایسا دور آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیسر اور کسرا کے محلات کو فتح کر لیا جائے گا، اگر تم اس دین کے اوپر عمل کرو گے تو آنے والا دور ایسا ہے کہ کیسر اور کسرا کے محلات فتح ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ زکات لے کے نکلیں گے اور کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا۔ عدی جو ہے صحابہ اکرام کے سامنے یہ پیشن گوئی بیان کر رہے تھے اور کہا کہ 2 تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ کیسر اور کسرا کے محلات بھی فتح ہو گئے، حضرت موسیٰ سے ایک عورت آئی اور اس نے حج کیا اور عمرہ کیا اور بالکل تنے تنہا، اور اس کو کسی قسم کا خوف نہیں تھا سوائے اللہ کے ڈر کے۔ اور تیسرے نمبر پر کہا کہ یہ تیسری جو پیشن گوئی ہے یہ ابھی پوری نہیں ہوئی لیکن یہ پوری ہو کر رہے گی۔ اب وہ تیسری پیشن گوئی جو ہے نا اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، رحمہ اللہ کے دور میں، جنہوں نے صرف 3 سال حکومت کی، لیکن اس کے دور میں اتنا خزانہ جمع ہو گیا کہ کوئی شخص جو ہے نا زکات لے کے نکلتا
اس کی زکات قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو حضرت عمر بن اس کو جو ہے عمر ثانی بھی کہتے ہیں اور خلافت کے لحاظ سے 5ویں 6 درجے میں اس کو رکھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے خلیفہ برحق تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں دنیا بھی انسان کی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے. لیکن آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نماز روزہ حج زکات کو تو عبادت سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کے دین کو غالب کرنے کی بات کریں اجتماعی زندگی کے اندر تو اس موقع پہ ہم کہتے ہیں یہ تو سیاست ہے, یہ بڑی گندی چیز ہے, اس سے تو ہمارا کیا لینا دینا. یعنی یہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ دین کے ساتھ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر دین کے ساتھ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں جس وقت ہم ذوالقرنین کے بارے میں تذکرہ پڑھتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے نا ایسا بادشاہ تھا کہ اس پر اللہ نے اتنا بڑا فضل اور کرم کیا کہ اس نے مشرق تک سارے علاقے فتح کر لیے, مغرب تک سارے فتح کر لیے, شمال اور جنوب تک سارے علاقے فتح کر لیے, اور جاتے جاتے وہ یاجوج اور ماجوج کے پاس پہنچا. اور یاجوج اور ماجوج نے کہا کہ یہاں پر اس ایک قوم نے کہا کہ یہاں پر ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج, وہ ہماری سب کچھ جو ہے چیزیں کھا پی جاتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے. تو بڑا عادل قسم کا بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ اچھا میں 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہے نا لوہا اور سیسا جو ہے نا ڈال دیتا ہوں اور ان کو میں بند کر دیتا ہوں, جب تک اللہ چاہے گا یہ ادھر بند رہیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ذوالقرنین کا تذکرہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن کے اندر ہے. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائیوں نے اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا, وہاں سے وہ عزیز مصر کی طرف چلے گئے, وہاں بھیج دیا گیا اور بادشاہ کے گھر میں پہنچ گئے. اس کی بیوی اس پہ فرشتہ ہو گئی. اس کے بعد وہ جیل چلے گئے. اللہ نے ان کو وہاں حکمت کی تعلیم دی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی. تو وہاں پہ جو ہے نا بادشاہ کو اس نے وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا تو وقت کے بادشاہ کو اس نے کہا کہ یہ خزانے میرے ہاتھ پہ رکھیں اور میں تمہیں نظام زندگی چلا کے دکھاؤں. اور یوسف علیہ السلام نے پھر حکمرانی کر کے دکھائی. خود موسیٰ علیہ السلام نے کی. پھر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اتنی بڑی حکمرانی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ اس سے بڑی حکمرانی میں نے آج تک کسی کو نہیں دی. ہوا پہ, چرند پہ, زمین پہ, فرشتوں پہ, یعنی ہوا پہ اور جنات پہ, ہر چیز پہ ان کی حکمرانی تھی. پرندوں پہ ان کی حکمرانی تھی. پرندوں کے لشکر جو ہے اس کی فوج کے اندر شامل تھے. تو مقصد یہ ہے کہ حکمرانی جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے اور یہ پیشہ ہے سیاست. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کر کے ہمیں دکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اسلامی ریاست قائم کر کے دکھائی. اور جیسے بھی راجہ صاحب نے آپ کے سامنے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اتر کے نیچے آئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ زملونی زملونی. حدیث میں آتا ہے کہ زملوہ, پھر ان کے اوپر کمبل انہوں نے ڈال دیا. ہماری بیویوں کی طرح تو نہیں تھی کہ آگے سے شوہر کے ساتھ لڑتی کہ کدھر سے منہ اٹھا کے آگے. تو انہوں نے جو ہے اطاعت اور فرما برداری ایسی کہ انہوں نے اپنا مال سارے کا سارا, بہت بڑی تاجر تھی وہ, اور اللہ کے راستے میں انہوں نے سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیا, آپ کی تبلیغ پر, آپ کے دین کے اوپر لوٹا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. ان کی عمر تھی 40 سال. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں, تو ان کی عمر تھی 55 سال. اور اس موقع پہ 15 سال کی رفاقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے انہوں نے دیکھا تو خیر ہی خیر پایا. اس میں نور ہی نور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, بات کرنے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زملونی زملونی زملوہ, ان کو کمبل اڑا دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کی کیفیت ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا غار حرا کا واقعہ ان کو سنایا. ایک تو یہ کہ وہ ایمان لے آئی, سب سے پہلے وہ ایمان لے آئی. دوسرے نمبر پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کے اوپر ڈر ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. اس کے نیچے انہوں نے 5 باتیں فرمائی. کہا کہ انک لتصل الرحم, کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ خاندانوں کو جوڑتے ہیں, لوگوں کو ملاتے ہیں, ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے, آپ فیصلے کرواتے ہیں, تو اس لیے اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ کو عزت دے گا. دوسرے نمبر
تحمل الکل، کیونکہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ باپ بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، بیٹا باپ کا بوجھ نہیں اٹھاتا، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تبصرہ کیا کہ آپ تو سارے معاشرے کے لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، ان کے جو ہے نا غم اور خوشی اور غم کے اندر آپ شریک ہونے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، کہ جن لوگوں کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے آپ خود جو ہے نا کماتے ہیں اور ان کے گھروں میں پہنچاتے ہیں۔ تقسب المعدوم، کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب، مسکین، نادار، یتیم، بیوہ، ان کی جو ہے نا آپ خدمت کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں 2 مہمان آ جائیں تو ہماری تیوریاں کہاں ہوتی ہیں؟ کوئی ہمارا اپنا رشتہ دار، بھتیجا، بھانجا کوئی آ کے ہمارے گھر میں 5 دن ٹھہر جائے نا تو ہماری تیوریاں کدھر چلی جاتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے، دسترخوان بہت کشادہ تھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، کہ آپ مہمان نواز ہیں، مہمانوں پہ خوش ہوتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ اور یہ تمام انبیاء کی سنت اور سیرت ہے کہ ان کا دسترخوان جو ہے نا بہت وسیع ہوتا تھا۔ اور 5ویں بات انہوں نے فرمائی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ حق کے راستے میں جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں آپ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ جو لوگ حق پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ 40 سالہ زندگی پر جو انہوں نے تبصرہ کیا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہر شخص کے بارے میں یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ غریبوں کی، مسکینوں کی، ناداروں کی اور یتیموں کی کفالت کرنے والا ہو، وہ حق کا ساتھ دینے والا ہو، وہ مہمان نواز بنے۔ تو اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے یہ کام کیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، کہ اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا بلکہ اللہ آپ کو عزت دے گا۔ تو آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص یہ کام کرے اللہ اس کو بھی عزت دے گا، کوئی خاندان یہ کام کر رہا ہوگا اللہ اس کو بھی عزت دے گا، کوئی پارٹی اور جماعت یہ کام کر رہی ہوگی اگر اللہ لازماً اس کو عزت دے گا، اور اگر کوئی اسٹیٹ حکومت یہ کام کر رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت دے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا گیپ یہی ہے، ایک طرف ہمارے ملک کی بہت بڑی ایلیٹ کلاس ہے جو باہر سے پڑھ کے آتی ہے، باہر کے جو ہے نا احکامات لیتی ہے اور ہمارے ملک پر حکمران بن کے مسلط ہو جاتی ہے، اربوں خربوں ڈالر کے اندر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہماری گلی اور محلے کے غریب اور مسکین کو دیکھیں جس کے پاس صحت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تعلیم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے اپنے بچوں اور بچوں کی شادی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زمین اور آسمان کا فرق ہے حکمرانوں اور غریبوں کے درمیان۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ 5 باتیں اسلامی مدینہ منورہ کی اسٹیٹ کی بنیادیں بنی۔ بعد میں جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین نے جو نظام چلا کے دکھایا اس میں یہ 5 باتیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطر کے کپڑے پہنتے تھے اور ایک بوریا بستر جو ہے نا کبھی درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، کبھی گھر میں جو ہے چھوٹے سے کچے گھر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو غریب عوام تھے ان کی وہ خدمت کرتے تھے، اپنے کندھے پہ بوریاں اٹھا کے جو ہے نا ان کے گھروں میں جو ہے نا آٹا پہنچاتے تھے، راشن پہنچاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کی کفالت گیری کرتے تھے، اور یہ سارا کام خلفائے راشدین نے کیا۔ اس لیے آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ تصور بنا دیا گیا کہ سیاست بڑی گندی چیز ہے۔ بھائی یہ سیاست گندی چیز نہیں ہے، جماعت اسلامی یہ بات آپ کو سمجھا رہی ہے کہ اگر آپ یہ امانتیں نیک لوگوں کے ہاتھوں میں رکھیں گے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے بندگی رب کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنی زندگی میں سے جو ہے درنگی کو ختم کرنا ہے، یہ اپنی زندگی میں سے منافقت کو ختم کرنا ہے کہ مسجد میں تو اللہ ہے، پارلیمنٹ میں اللہ نہیں ہے، مسجد میں اللہ تو ہے، عدالت میں اللہ نہیں ہے، یعنی یہاں پر تو ہم اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہو اور وہاں جا کے لاٹ نکالیں کہ نظام تعلیم کے پیچھے ہم کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ جا کے جو ہے یہودیوں کے سودی نظام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں بینکوں میں، اور وہاں سے جا کے عدالت کے اندر انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کیا فیصلہ کرتے ہیں وراثت کے بارے میں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وراثت کا نظام جو ہے نا انگریزوں کا بنایا ہوا، ہم اس کو مانیں گے۔ یعنی اس لیے جو ہے نا ہم اپنے معاشرے میں اجتماعی زندگی کو، اپنے نظام کو، اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، جیسے ابھی راجہ صاحب نے کہا نا کہ جس طریقے سے اللہ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکات کا حکم دیتا ہے،
اسی طریقے سے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ آپ امانتیں اپنے خاندان میں سے، اپنے معاشرے میں سے، اپنے علاقے میں سے اہل ترین لوگوں کے حوالے کریں گے، امانت دار لوگوں کے حوالے کریں گے، اللہ کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں یہ امانتیں اس کے حوالے کریں گے۔ اب لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ امانت ہے کدھر کہ ہم کسی اہل کے ہاتھ میں رکھیں۔ یہ امانت کیا چیز ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کی یونین کونسل کا چیئرمین بن جاتا ہے، اب گورنمنٹ اس کو خزانہ دیتی ہے کہ جاؤ گلیاں پکی کرو، وہ خزانہ جو ہے اس کے ہاتھوں میں دیتی ہے کہ جاؤ یتیموں کی کفالت کرو، بیت المال میں سے وہ پیسہ لے کے آتا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کی کفالت کرو، تو وہ کیا آپ کے علاقے میں غریبوں اور مسکینوں پہ کام کر رہا ہے؟ وہ یہاں پہ جو ہے نا امانت کے ساتھ آپ کی گلیاں پکی کر رہا ہوتا ہے، سیوریج کا نظام بنا رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے تعلیم کا نظام بنا رہا ہوتا ہے؟ نہیں بنا رہا ہوتا۔ تو مثال کے طور پر میں اس کی مثال ایک اور طرف سے بھی دیتا ہوں۔ مثلا آج عمران خان صاحب جو ہے نا میاں والی سے جیت کے آئے ہوئے، میاں والی والوں نے ان کو ووٹ دیے، 50,000 ووٹ دیے یا 60,000 ووٹ دیے۔ اب جو ہے نا میاں والی والوں نے جب ان کو وزیر اعظم بنا دیا، پورے پاکستان کی قوم نے وزیر اعظم بنا دیا، انہوں نے ایک بجٹ جو ہے نا 50 کروڑ روپے کا پہلا بجٹ پیش کیا، دوسرا 50 کا، تیسرا 50 کا، چوتھا 5واں 50 کا، 5 بجٹ انہوں نے کروڑوں روپے کے جو ہے نا پیش کر دیے۔ اب میاں والی والوں سے جا کے پوچھو کہ تمہارے وزیر اعظم کے پاس کروڑوں روپے آ گیا اور تمہارے ایک ووٹ کی پرچی 1-1 ارب روپے کی ہو گئی، اور اس میں خیانت کر دی، اس نے سود کے مطابق جو ہے نا زندگی گزاری، سود کو ختم نہیں کیا، اس نے غریبوں اور مسکینوں، اس کے سارے مدرا جو ہے نا آج لوٹ کے اندر لگے ہوئے، تو اس کے بعد میاں والی والوں کی ایک ووٹ کی پرچی 1 ارب روپے کی ہوگی۔ اس لیے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق آپ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کٹوا دی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے سبیل لگائیں، پانی پلائیں، تعزیے کریں اور پھر جو ہے نا ماتم کریں۔ بھائی کس بات کے اوپر یزید کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی؟ یزید اس کو کہہ رہا تھا کہ 1 ووٹ کی پرچی مجھے دے دے، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، یعنی آپ اور ہم جس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہوتے ہیں۔ یزید یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ ووٹ کی پرچی مجھے دے دیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اس کے بعد میں ساری باتیں آپ کی مانوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ظالم ہیں، آپ ظالم حکمران ہیں، آپ نے نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اقتدار حاصل کیا ہے اور نہ ہی جو ہے نا میرے نانا کی سنت کے مطابق آپ نے حاصل کیا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق اقتدار تو تم نے چھینا ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اور آپ کے ذمہ لگایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دور ہے جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، فرمایا کہ خلفاء کا دور ہے جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، اس کے بعد فرمایا کہ بادشاہت کا دور ہے جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، اس کے بعد فرمایا جبر کا دور ہے جب تک اللہ چاہے گا رہے گا۔ آج ہم جبر کے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ چوتھا دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کہ آج ہمارے بچے ساری دنیا میں قتل ہو رہے ہیں، ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے خزانوں کے اوپر جو ہے کافر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جبر کا دور ہے۔ اور 5ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلیٰ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے مطابق اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ یعنی ہم جو کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو ایک ایک حجرے میں جو ہے یہ روشنی ڈالتا ہے، تو کہا کہ اللہ کا دین جو ہے اسی طریقے سے ایک ایک حجرے تک پہنچے گا۔ اس لیے اللہ کے دین کو غالب کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے میدان میں نکلنا، اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنا، اپنی صلاحیتیں خرچ کرنا، آپ کی نسبت صحابہ اکرام کے ساتھ جا کے ملتی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام نے اللہ کے دین کے لیے جو ہے کام کیا اور اللہ کے دین کو انہوں نے غالب کیا، اپنی جانیں قربان کی، فتح مکہ سے پہلے قربان کی، فتح مکہ کے بعد میں بھی کی، لیکن فتح مکہ سے پہلے کام کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد کام کرنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی جن لوگوں نے غزوہ ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا اور پھر فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد تو پھر جو ہے لوگ جو اسلام کی طرف آ گئے۔ لیکن آج کے اس دور میں جو لوگ اللہ کے دین کو اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کو ہم دنیا میں نہیں پہچان سکتے۔ یہ جب ہم قبر میں جائیں گے، آنکھیں بند ہوگی، اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ کتنے بڑی جو ہے نا عزت والا کام تھا، کتنے بڑے مقام اور مرتبے والا کام تھا کہ اللہ کے دین کو اجتماعی زندگی
کرنا ہے. اس لیے بھائیوں جماعت اسلامی اسی معاشرے کے اندر کام کر رہی ہے. یہاں پہ راجہ تنویر صاحب ہمارے نمائندے ہیں. اس سے بہتر آدمی آپ کو کون ملے گا؟ یعنی جو لوگ یہاں سے جیت کے گئے ہیں، 2.5 سال ہو گئے الیکشن ہو گئے، آپ کے پاس کبھی آئے ہیں آپ کے گاؤں میں؟ کبھی انہوں نے آپ کے دکھ درد میں، شادی خوشی غمی میں شرکت کی ہوگی؟ کبھی آپ کے بچوں کے علاج کے لیے؟ لیکن راجہ صاحب ہر وقت آپ کے پاس موجود ہے. اس لیے ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اسی معاشرے میں سے جماعت اسلامی کے اوپر جب جب لوگوں نے اعتماد کیا ہے، آپ بھی اعتماد کریں، آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلیں، اپنے معاشرے کو بدلیں. 75 سال سے اس ملک کے اندر پیپل پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے، فوج نے، خود سب نے اپنی حکمرانی اور اپنی باریاں لگا لی ہیں. لیکن اس قوم کو کیا دیا ہے؟ اس قوم کی حالت کو دیکھیں کہ جاپان ہمارے پاس آتا تھا، ہمارے ایمریٹ جو ہے نا ہمارے پاس آتا تھا. یعنی ہم نے جو ہے ایمریٹس والوں کو جو ہے نا ساری ایئر لائن بنا کے دی، اور آج ہم اپنے پی آئی اے کے حال کو دیکھیں کہ آپ کے جہاز قبضے میں تو انہوں نے کر لیے. یعنی معاشرے کے اوپر بدترین قسم کے لوگ جب حکمران ہوں گے. ایک بدو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آخری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو، ایک عربی آیا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کب واقع ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں گی تو پھر آپ قیامت کا انتظار کریں. وہ بدو تھا، عربی تھا، دیہاتی تھا، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ امور مملکت جب نالائق ترین لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، جو خائن قسم کے لوگ ہوں گے، تو وہ خیانتوں کے اندر، امانتوں کے اندر خیانت کرنے والے ہوں گے. فرمایا فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کریں. یعنی آج ہمارے میں بدترین لوگ ہمارے معاشرے کا جو ہوتا ہے، ہم اس کے ہاتھ میں جو ہے نا امانت اس کی مٹھی میں پکڑا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم جاؤ، یہ چونکہ میرے خاندان کا ہے، میری پارٹی کا ہے، چاہے وہ ظالم ہے، شرابی ہے، زانی ہے، لوگوں کی زمینیں ہتھیانے والا ہے، پتہ ہے ہم سب کو کہ یہ چوری چکاری کرنے والے ہیں، چوروں کی مدد کرنے والے ہیں، ڈاکے ڈالنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں باعزت ترین وہی لوگ بن جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، پھر قیامت کے انتظار کریں، زمین پھٹ جائے اور ہم سارے لوگ زمین کے اندر چلے جائیں. اس لیے ہمیں اپنی قرآن میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود فیصلہ نہیں کر لیتی، خود تیار نہیں ہو جاتی، خود کھڑی نہیں ہو جاتی ہے. اس لیے آپ اپنے اس پولنگ اسٹیشن سے، آپ اپنی اس یونین کونسل میں اپنی حالت کو بدلنے کا فیصلہ کریں، آپ اپنی تقدیر کو خود بدلنے کا فیصلہ کریں، بس یہ تقدیر بدل جائے گی. آج آپ فیصلہ کریں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی. اس لیے ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جڑے ہیں، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں، اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اپنے خاندان میں اپنے بچوں کے اوپر کام کریں. آج پورا معاشرہ، پورا سوشل میڈیا ہمارے خاندانی نظام کو توڑنے پہ لگا ہوا ہے، بچوں کو آپ سے باغی کرنے پہ لگا ہوا ہے، بچوں کو فحاشی اور عریانی سکھا رہا ہے. لیکن آپ اور ہم اگر اپنے بچوں کے اوپر فکر نہیں کریں گے، بچوں کو دین نہیں پڑھائیں گے، بچوں کو دین کی طرف مائل نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت اگر ان کو نہیں سکھائیں گے، تو اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے ہم سے باغی ہو جائیں گے، بچے نافرمان ہو جائیں گے. بچے اور بچیاں، اور پنجاب گورنمنٹ اور یہ سارے، انہوں نے کہا، ایک قانون بنایا کہ اگر کوئی باپ اپنی بچی سے پوچھے گا کہ رات 2 بجے تم کدھر سے آئی ہو، تو اس کے ہاتھ میں ہم کڑے پہنا دیں گے کہ یہ بڑا ظالم قسم کا شخص ہے. یعنی وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ تفریق پیدا کر رہے ہیں کہ ماں باپ کو جو ہے نا آزادی ہو، اس کے بچوں کو آزادی ہو، اور وہ فحاشی اور عریانی کی طرف نکل جائیں. معاشرے کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس لیے آج ہمیں ان چیزوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کو، اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، دین کو اپنے گھر کے اندر محور بنانا ہے. تو بس ہم کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اس لیے میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی یونین کونسل میں 8 یا 10 پولنگ اسٹیشن ہوں گے. آپ جو ہے ہر پولنگ اسٹیشن کی حد میں ایک درس قرآن کا حلقہ مردوں کے لیے اور ایک درس قرآن کا حلقہ خواتین کے لیے بنائیں. خود جو ہے نا بیٹھ جائیں، اپنے علاقے کی تقدیر کو بدلیں، اور یہاں پر جو ہے نا دروس قرآن کے حلقے بنائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی کے ساتھ جب آپ جڑ جائیں گے، تو جیسے یہاں پر ابھی سراج الحق صاحب آئے تھے، ساری بات انہوں نے آپ کے سامنے کی.
انشاءاللہ 28 تاریخ کو 28 مارچ لیاقت باغ میں فیملی جلسہ ہوگا. ہم تمام حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ضرور اس میں تشریف لائیں اور اپنے علاقے کو منظم کریں, یہاں جماعت اسلامی کو منظم کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی امانت اور دیانت کے لحاظ سے پہچانی جاتی ہے, خدمت کے لحاظ سے پہچانی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں پر آپ کی یونین کونسل میں جتنے مرد اور خواتین یہاں پر تشریف لائے ہیں, آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ خود اپنے اوپر توجہ کریں, اپنے بچوں کے اوپر توجہ کریں, اپنے خاندان کے اوپر توجہ کریں اور ہمارے اندر ایک دین کی غیرت پیدا ہونی چاہیے, دینی غیرت پیدا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. تو کر لیا, جاری رکھنا ہے.